بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ، لبنان، پاکستان اور پوری دنیا کے خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر پوری دنیا سے باخبر رہنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈران کا اسلام آباد پر چڑھائی۔ مطالبات عمران خان کو رہا کرنے تک احتجاج جاری رہے گا۔ اطلاعات کے مطابق پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، کئی لوگ زخمی ہیں اور اموات کا بھی خدشہ ہے، اور پولیس، رینجر اور آرمی کو اسلام آباد میں بھی طلب کیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں غزہ کی۔ غزہ میں اسرائیل نے 11 لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور شام میں بھی 2 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جبکہ ادھر حزب اللہ سے سیز فائر کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ جارڈن فارن منسٹر says Gaza is now a graveyard for international law۔ جارڈن کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ غزہ انٹرنیشنل قوانین کے لیے ایک قبرستان بن چکا ہے، یعنی وہاں پر روزانہ انٹرنیشنل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل کے جو بمباری ہو چکی ہے غزہ پہ، وہاں ایک گھر پہ بمباری ہوئی تھی جس میں آپ یہ تصاویر دیکھ سکتے ہیں، بچے بھی، عورتیں، اور یہ لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ گھر پہ بمباری ہوئی تھی جس سے 11 لوگوں کی موت ہو چکی۔ سموٹریچ کالز فار آکوپیشن آف غزہ کٹلنگ اٹس پاپولیشن بائی ہاف۔ سموٹریچ جو کہ اسرائیل کا منسٹر ہے، اب منسٹر برائے آبادی، اس نے یہ بولا ہے کہ غزہ کی آبادی کو آدھا کر دیا جائے گا۔ یہ اس خبر کی تفصیل ہے کہ اسرائیل فائنانس منسٹر اینڈ ایکسٹریمسٹ بیزل سموٹریچ سیڈ دیٹ اسرائیل شوڈ آکوپائی، کہ اسرائیل 2 سال میں اس کی غزہ کی آبادی کو آدھی تک لے آئے گا۔ غزہ ریزسٹنس آپریشن کنٹینیو آن 416 ڈے آف ایگریشن۔ غزہ کے جنگ کا 416واں دن ہے اور غزہ میں مجاہدین جو ہے وہ القصام بریگیڈ اور دوسرے وہ اسرائیلی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج القصام بریگیڈ نے ایک بہت زبردست ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے 4 ٹینکوں اور 11 اسرائیلی فوجیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ ویڈیو میں نے دیکھ لی ہے جو القصام بریگیڈ نے جاری کیا ہے کہ کیسے اسرائیلی فوجی ادھر ادھر زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور وہ ان پر مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ روس کی طرف سے خبر ہے کہ رشیا نے طالبان کو بلیک لسٹ سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹورازم ان اسرائیل کولیپسنگ امid ongoing وار۔ جنگ کی وجہ سے اسرائیل میں ٹورازم کی انڈسٹری بالکل تباہ ہو چکی ہے اور جنگ کی وجہ سے کوئی بھی ٹورسٹ اسرائیل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے نئی خبر ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں مرکاوا ٹینکس کو مار دیا گیا ہے اسرائیل کے، اور مسلسل راکٹ بھی فائر کیے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اسرائیل میں چیخ و پکار ہے، سائرن کی آوازیں مسلسل بج۔ فرانس کے صدر میکرون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کو میزائل سپلائی کریں گے اور اس کا جو رشیا کے سرمایہ داروں کا جو فنڈ ہے جو کہ ان بینکوں میں پڑا ہے اس کو استعمال کر کے روس کے خلاف یوکرین کو میزائل دیے جائیں گے تاکہ وہ روس پہ داغ سکیں۔ رشیا نے کچھ فوجیوں کی تصاویر کھینچی ہے یوکرین میں جو کہ رشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور رشیا نے UK کو خبردار کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل ویمن ڈے پر آئرلینڈ کے ایک خاتون کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے، اور یہ ایوارڈ اس نے غزہ کے
عورتوں کے نام کیا ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان غیر مسلموں کو جو کہ غزہ اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برطانیہ کی طرف سے خبر ہے، UK چلڈرن شوز سالیڈیرٹی ود غزہ چلڈرن اسکول ایئر نیئر۔ یہ برطانیہ میں بچوں نے فلسطین کے بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ پلے کارڈز اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ غزہ کے معصوم بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ فلسطین کے لیے بڑھتی ہمدردی اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانا، فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ سب کچھ UK کو ہضم نہیں ہو رہا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سارے لوگ اسرائیل کے خلاف ہے اور فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو انہوں نے اس تنظیم کو بین کر دیا گیا، یا ان لوگوں کو یا ان تنظیموں کو جو کہ غزہ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ آخر میں یہ ایک تصویر دکھاتا ہوں، بہت زبردست تصویر ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے، "Are you just going to sit there and watch me?" یعنی کہ تم ابھی تک بیٹھے ہو اور ہمیں دیکھ رہے ہو۔ آپ ان مسلم لیڈرز کو شرم آنی چاہیے، اور خاص کر جو طیب اردوان ہے ترکی کے، اور یہ عرب لیڈرز جو کہ سعودیہ وغیرہ، یہ سارے اسرائیل کو ابھی تک پیٹرول اور دوسرے کھانے پینے کی اشیاء، تجارت، سب کچھ ان کے ساتھ بحال کیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ان کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ان کو تیل وغیرہ سپلائی کرتے ہیں۔ تو افسوس کا مقام ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے آجوا نیوز۔